ذرا یہ منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں شراب ہے، گھر میں لہو و لعب اور گلیاں جانتی ہیں۔ یہ شخص اللہ سے دور ہے، لیکن آسمان میں آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی شخص ایک دن لوگوں کو رلائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی بڑھا چڑھا کر بیان نہیں، یہ حضرت مالک بن دینار کی زندگی ہے۔ لیکن رکیے، ہم یہاں سے شروع نہیں کریں گے کہ وہ ولی کیسے بنے، ہم اس لمحے سے شروع کریں گے جہاں اللہ نے خود ان کا پیچھا کیا۔ مالک بن دینار ایک رات اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ شراب موجود تھی، غفلت موجود تھی، دل سخت تھا، اور اسی گھر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ وہ بچی جس کی آنکھوں میں معصومیت تھی اور جس کے دل میں باپ کے لیے محبت۔ مالک بن دینار اسے اٹھاتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں اور وہ بچی ہنس دیتی ہے، لیکن یہ ہنسی زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والی تھی، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد وہ بچی دنیا سے چل بسی۔ اور یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ بچی دفن ہو چکی تھی، قبر بند ہو چکی تھی، لوگ واپس آ چکے تھے، لیکن مالک بن دینار کا دل ابھی بھی سویا ہوا تھا۔ وہی شراب، وہی غفلت، وہی پرانی زندگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ سوچتے ہیں بس اب ختم، یہ انسان نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کا فیصلہ ابھی آنا باقی تھا۔ ایک رات مالک بن دینار سوئے اور خواب میں خود کو قیامت کے میدان میں پایا۔ زمین ہل رہی تھی، آسمان بدل چکا تھا، لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، اور اچانک ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف لپکا، اتنا خوفناک کہ سانس رکنے لگی۔ مالک بن دینار بھاگے، لیکن اژدہا پیچھے تھا، چیخے مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ اور پھر اچانک ایک کمزور سا بوڑھا سامنے آیا۔ مالک بن دینار نے کہا، مجھے بچاؤ۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں خود کمزور اور نحیف ہوں، اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ اژدہا قریب آیا اور عین اسی وقت ایک چھوٹی سی بچی سامنے آ گئی، وہی بچی جو دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نور تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے اژدہے کو پیچھے دھکیلا اور مالک بن دینار کی طرف دیکھ کر کہا، ابا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ آئیں؟ یہ جملہ خواب میں تھا مگر حقیقی زندگی میں اتر گیا۔ مالک بن دینار چیخ کر جاگ اٹھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل ٹوٹ چکا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو جنہیں انہوں نے زندگی میں پہلی بار روکا نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں شور تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ سوچ رہے تھے، ابا، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یہ خواب نہیں رہا تھا، یہ اندر کی آواز بن چکا تھا۔ مالک بن دینار خود سے سوال کرنے لگے، وہ اژدہا جو پیچھا کر رہا تھا، جو انہیں نگل لینا چاہتا تھا، سالوں کی غفلت، شراب، لہو و لعب، اللہ سے دوری، سب ایک شکل بن کر ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اور وہ کمزور بوڑھا، وہ ان کی نیکیاں تھیں، کمزور، بے جان اور بے اثر، جو قیامت کے دن ان کی مدد کے قابل نہیں تھیں۔ اور وہ بچی کوئی عام خواب نہیں تھی، وہ ان کی امانت تھی، وہ نیکی جو ان کے نامہ اعمال میں ابھی زندہ تھی۔ اور اسی نیکی نے اللہ کے حکم سے اژدہے کو پیچھے دھکیلا۔ یہ سمجھ آتے ہی مالک بن دینار زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے گھر میں نظر دوڑائی، شراب سامنے تھی، وہی پیالہ جو
برسوں سے ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے پیالہ اٹھایا، ایک لمحے کو رکے اور پھر زور سے زمین پر دے مارا۔ پیالہ ٹوٹ گیا اور اسی کے ساتھ ان کی پرانی زندگی بھی۔ مالک بن دینار نے کہا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے قبول کر لیا تو میں خود کو بدل دوں گا، ورنہ میں تیرا در کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کوئی شاعری نہیں تھی، یہ ہارا ہوا انسان بول رہا تھا۔ اگلی صبح وہی گلیاں جو مالک بن دینار کو شراب کے ساتھ جانتی تھیں، آج انہیں ننگے پاؤں روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، سر جھکا ہوا، آنکھیں نم، لبوں پر صرف ایک لفظ، توبہ توبہ توبہ۔ لوگ رک گئے، دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ مالک ہے، وہی مالک بن دینار۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے حیرت سے دیکھا، لیکن مالک بن دینار اب لوگوں کے لیے نہیں جی رہے تھے۔ مالک بن دینار اب بدل چکے تھے، لیکن دنیا کو ابھی یقین نہیں آیا تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہی تھا نا جو کل تک شراب پیتا تھا، یہی ہے جو آج ہمیں نصیحت کرے گا۔ طنز تھا، ہنسی تھی، شک تھا، لیکن مالک بن دینار نے ایک کام کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ انہوں نے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ جب سارا شہر سوتا تھا، مالک بن دینار جاگتے تھے۔ نہ بستر، نہ آرام، صرف ایک چٹائی اور آنسوؤں سے بھیگی پیشانی۔ وہ کہتے، اے مالک، کل تو گناہ پر ہنستا تھا، آج تو گناہ پر رو بھی سکتا ہے۔ یہ سوال وہ خود سے پوچھتے تھے ہر رات، اور ہر رات وہ جواب نہیں دیتے تھے، رو دیتے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ شیطان توبہ کے بعد نئے ہتھیار کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو اب ولی بن گیا ہے، لوگ تجھے عزت دے رہے ہیں، تو خاص ہے۔ لیکن حضرت مالک بن دینار کانپ اٹھتے تھے۔ وہ فوراً کہتے، اے اللہ، اگر میرے دل میں ذرا سا بھی غرور آیا تو مجھے اسی حال میں مار دینا جس حال میں تو راضی ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ڈر تھا۔ کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ خالی، جسم کمزور، لیکن زبان پر شکوہ نہیں۔ ایک شاگرد نے کہا، حضرت کچھ کھا لیجئے۔ مالک بن دینار نے جواب دیا، بھوک مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے اور تو مجھے واپس دنیا میں کھینچ رہا ہے۔ یہ سن کر شاگرد رو پڑا۔ ایک دن انہیں مسجد میں بولنے کو کہا گیا۔ وہ منبر پر کھڑے ہوئے، لوگ خاموش تھے۔ انہوں نے کوئی لمبا خطبہ نہیں دیا، صرف اتنا کہا، میں وہی ہوں جس کے گناہ تم جانتے ہو۔ اگر اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے تو تم کیوں نا امید ہو۔ بس مسجد میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ لوگ رو رہے تھے، اس لیے نہیں کہ بات خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ بات سچی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ لوگ نصیحت کے لیے آنے لگے، علماء خاموشی سے سننے لگے، گناہ گار چھپ کر ملنے لگے، لیکن مالک بن دینار خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مجھے مت دیکھو، میرے رب کو دیکھو جس نے ایک گناہ گار کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب بادشاہ کا نام سن کر لوگوں کی آواز کانپ جاتی تھی، لیکن ایک دن اسی بادشاہ نے حضرت مالک بن دینار کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، اے مالک، لوگ تجھے نیک کہتے ہیں، بتا نیکی کیا ہے؟ دربار خاموش ہو گیا۔ مالک بن دینار نے نہ سلام لمبا کیا، نہ لفظ گھمائے، بس کہا، نیکی یہ نہیں کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض نہ ہو۔ ایک لمحے کو دربار کی سانس رک گئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، خبردار، اپنی حد میں رہو۔ مالک بن دینار نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور وہ جملہ کہا جو تاریخ بن گیا، حدیں وہ توڑتا ہے جو قبر کو بھول چکا ہو۔
اب دربار میں سناٹا نہیں تھا، خوف تھا۔ کہا جاتا ہے اسی رات بادشاہ نیند سے جاگ اٹھا، دل کانپ رہا تھا، اسے وہی جملہ یاد آ رہا تھا جو قبر کو بھول چکا ہو، جو قبر کو بھول چکا ہو۔ اگلے دن بادشاہ نے خاموشی سے پیغام بھیجا، مالک بن دینار کو میرے لیے دعا کرنی ہے۔ مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر یہ شخص تیرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے نرم دل کر دے، اور اگر نہیں تو اسے خود سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا بادشاہ کے حق میں بھی تھی اور خلاف بھی۔ وقت گزرتا گیا، مالک بن دینار نہ محل میں گئے نہ شہر میں، وہ ایک سادہ کمرے میں بیمار پڑے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آنکھیں بند تھیں، آواز دھیمی تھی۔ فرمایا، بس یہ کہ میرا رب مجھ سے یہ نہ کہے تو جانتا تھا پھر بھی نہ بدل سکا۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز خاموش ہو گئی۔ شہر میں خبر پھیلی، مالک بن دینار چلے گئے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ گئے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے تھے۔ آج بھی جب کوئی گناہ گار پلٹتا ہے تو کہیں نہ کہیں مالک بن دینار کی کہانی سانس لیتی ہے۔ گناہ انسان کو ختم نہیں کرتے، ضد ختم کرتی ہے، اور توبہ ایک لمحہ ہے جو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم جملہ ہے جو ہر سکول آف تھاٹ کی سلیبس کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور دلچسپ مزید سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔